بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ دوپہر تھی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو عظیم ساتھی ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سخت بھوک سے بے چین ہو کر مدینے کی گلیوں میں نکلے تھے۔ نہ گھر میں کچھ تھا، نہ دسترخوان پر کوئی نعمت، لیکن دلوں میں اللہ کا یقین اور چہروں پر صبر کی روشنی تھی۔ اور پھر ان کے قدم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رک گئے، جہاں بھوک کے مقابلے میں محبت نے فتح پائی اور فاقے کے مقابلے میں ایمان کی چمک غالب آ گئی۔ آئیے اس ایمان افروز داستان کو دل کی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فرمایا، اے ابوبکر، اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں بھی صرف اسی وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان دونوں حضرات کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے؟ دونوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی صرف اسی وجہ سے آیا ہوں۔ چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاں آنے میں دیر ہو گئی، اور جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آ سکے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے۔ جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان حضرات کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابا ایوب کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ اے اللہ کے نبی، یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ وہ گئے اور کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے، جس میں خشک، تر اور نیم پختہ تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے چن کر صرف خشک کھجور لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہا کہ آپ خشک، تر اور نیم پختہ تینوں قسم کی کھجور کھائیں، اور ابھی آپ کے لیے میں کوئی جانور بھی ذبح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ذبح کرنا ہی ہے تو دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سال یا سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا، تم ہمارے لیے آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ
کیونکہ تم روٹی پکانا اچھی طرح جانتی ہو۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بکری کے اس بچے کے آدھے گوشت کا سالن بنایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے کہا اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دو، کیونکہ بہت دنوں سے انہیں ایسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اس کھانے کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب یہ حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی اور گوشت، خشک تر اور نیم پختہ کھجور، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جب تمہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی هو اشفعنا وانعم علینا فافضل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں خوب دیا۔ تو یہ دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائے گی، اور اب اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بلائی کرتا آپ اسے اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ سنی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باندی دے دی اور فرمایا اے ابو ایوب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہے ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جب اس باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے آئے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں، چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھوک، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں، فاقہ مگر دل میں شکر، اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی عظیم مہمان نوازی جنہوں نے اپنی ساری محبت ایک سادہ کھجور، ایک بکری اور خدمت کے خلوص میں ڈال دی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک ہی سبق دیتا ہے کہ ایمان والوں کی زندگی آسانیوں سے نہیں بلکہ صبر اور بھروسے سے بنتی ہے۔ بھوک ان کے ارادے نہیں توڑ سکتی، اور فاقہ ان کی محبت رسول میں کمی نہیں لا سکتی۔ آج ہمیں بھی یہی پیغام لینا ہے، کم ہو یا زیادہ جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اور مہمان نوازی، ایثار اور محبت یہ سب چیزیں اللہ کو محبوب ہے۔ اگر یہ بیان دل کو لگا ہو تو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دلوں میں صبر، شکر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔